نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سورۃ الشورى کی آیت نمبر 20 اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا ٹکڑا تلاوت فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے قرآن اور نبی کے فرمان کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم اس کو اس کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم دنیا میں اگر چاہیں تو اس کو دے دے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس سے ملتا جلتا مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کے لیے بمنزل کھیتی کی ہے، یعنی یہاں پر جو بو گے، جو بیج ڈالو گے وہاں پر وہی کاٹو گے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم نے وہ بیج نہ ڈالا کہ جس سے آخرت کی کھیتی تیار ہوتی ہے، بلکہ دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے تو کٹائی کے ٹائم پر ہمیں حسرت ہوگی۔ وہ لوگ جنہوں نے بیج ڈالنے کے وقت محنت اور مشقت اٹھائی تھی، کھیتی کاٹتے وقت اس کا پھل اور اس کا نفع ملتے وقت ان کو ہری بھری کھیتی ملے گی، اور جو بیج بونے کے وقت غفلت میں پڑے رہے تو وہاں بنجر زمین کے علاوہ کوئی پھل نہیں پائیں گے۔ کھیتی تو اس کی ہری بھری ہوتی ہے جو بیج بونے کے وقت محنت کرتا ہے، اور کسان کھیت کو تو گھر نہیں لے کے جا سکتا لیکن اس کی پیداوار کو گھر لے جا سکتا ہے۔ اسی طرح دنیا سے کوئی شخص اس دنیا کو تو لے نہیں جا سکے گا، لیکن اس دنیا سے اس کی محنت، اس کا عمل، اس کی پیداوار کو اپنے ساتھ قبر میں ضرور لے کے جائے گا۔ زمین پوری کی پوری اللہ کی کھیتی ہے، زمین کے جس حصے پر بھی چاہو بیج بو دو، بیج ڈال دو اور اللہ کو یاد کر لو۔ زمین کے جس حصے پر بھی اللہ کو یاد کر لیا وہاں آپ کی کھیتی تیار ہو گئی۔ اس لیے پوری دنیا، زمین اور آسمان، فضا اور خلا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یہ ہمارے لیے تمام چیزیں بمنزل کھیت کے ہیں۔ اس کے اندر جو بیج ہم بوئیں گے وہی فصل ہمیں وہاں پر ملے گی، اور اپنی پیداوار کو ہم آخرت میں حاصل کر لیں گے، اور ہماری کھیتی زمین پر، فضاؤں میں، ہواؤں میں، تمام چیزوں میں ہماری کھیتی تیار ہو جائے گی۔ لیکن اس کے برعکس دنیا کی کھیتی کا بیج ہم سمندروں اور فضاؤں میں نہیں بو سکتے، لیکن آخرت کی کھیتی کا بیج ہم فضا کے اندر اور سمندروں میں بھی اس کو بو سکتے ہیں۔ یہاں اس زمین کے اللہ کے کھیت کے اندر عمل کا بیج لگانے سے انسان کی اپنی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یہاں کا ذکر، یہاں کی نماز، یہاں کے صدقات، یہاں کے خیرات، یہاں کے اچھے اعمال جب یہ انسان کے اعمال نامے میں درج ہوتے ہیں تو اس سے انسان اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اور انسان کی خود کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور انسان اگر اپنی قیمت بڑھا لے تو اس پر آسمان بھی رشک کرتا ہے۔ یہ مٹی کا بنا ہوا انسان تو مجھ سے بھی بازی لے گیا۔ تو انسان اعمال کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس طرح محترم اور مکرم بن جاتا ہے اور اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔
کمیت کے اعتبار سے تو زمین اور آسمان انسان سے بڑے ہیں، لیکن کیفیت کے اعتبار سے یہ دونوں انسان سے چھوٹے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب بار امانت ان پر پیش کیا تو انہوں نے ڈر کے مارے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اور انسان اس امانت کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اس چھوٹے سے انسان کے دل کے اندر کوئی ایک ایسا مادہ موجود تھا جو زمین اور آسمان کے پاس باوجود ظاہری کمیت کی، عظمت کے نہ تھا، اور وہ محبت کا مادہ تھا جس سے آسمان اور زمین دونوں خالی تھے۔ اسی محبت نے باری شریعت کو اٹھایا کہ اللہ آپ جہاں کہو گے ہم وہاں دیکھیں گے، جہاں منع فرما دیں گے رک جائیں گے، جہاں فرمائیں گے ہم جان دے دیں گے، ہم آپ کے ہیں اے اللہ اور آپ کے ہو کر رہیں گے۔ اور جب آدمی اللہ والا ہو جاتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی بازی لے جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، اللہ جل شانہ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں، یعنی فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تمہارے پاس انسانی ضروریات، خواہشات اور گناہ کا کوئی مادہ موجود نہیں ہے، اور ان انسانوں کو دیکھو کہ ان کے ساتھ نفس کے تقاضے ہیں، ماحول کے تقاضے ہیں، معاشرے کے تقاضے ہیں، شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، نفس ساتھ لگا ہوا ہے جو ہر وقت ان کو میری نافرمانی پر آمادہ کرنا چاہتا ہے، اور ان کے ساتھ اور ضروریات بھی ہیں۔ اس کے باوجود بھی میرے یہ بندے میری یاد میں اپنے پاؤں کو اپنے ارادوں کی زنجیروں سے جکڑ کے میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان پر فخر کرتا ہوں۔ انسان اگر اپنی قیمت بڑھا لے تو اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے اس پر فخر کرتے ہیں، اور اگر یہ اپنی قیمت گھٹا لے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے نفس کی خواہشات کو خدا بنا لے، تو یہ کتے اور سور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، یہ ان سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے، کیونکہ کتے اور سور کا تو حساب کتاب نہیں ہے، ان کے لیے جنت دوزخ نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، لیکن انسان کو حساب کتاب بھی دینا ہے، قبر بھی ہے، محشر بھی ہے، عذاب بھی ہے، جزا کا بھی قائل ہے، سزا کو بھی مانتا ہے، اس کے باوجود گناہ اور نافرمانی کرتا ہے، تو اس سے زیادہ ذلیل اور احمق اور کون ہو سکتا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ انسان اپنی قیمت کس طرح بڑھا سکتا ہے؟ ایک طبقہ کہتا ہے کہ ایک عالیشان گھر ہو، چوکیدار ہو، ایک گاڑی ہو اور نوکر چاکر ہو، اس سے انسان اپنی قیمت بڑھا سکتا ہے۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہ کرو، بس قوم کی خدمت کرو، اس سے انسان کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ کیا کرے بھائی، قوم کی خدمت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو وہ حضرات فرماتے ہیں غریبوں کے لیے ہسپتال کھلوا دو، ان کے لیے مفت علاج معالجے کا بندوبست کرا دو، ان کے لیے نلکا لگوا دو، ان کے لیے اسکول بنوا دو، ان کے لیے فلاحی کام کر دو، غریبوں کو دودھ کے ڈبے اور ان کو مکھن تقسیم کر دو، یعنی خادم القوم بن جاؤ تو اس سے تمہاری قیمت بڑھ جائے گی۔ تیسرا طبقہ ہے، وہ کہتا ہے کہ کسی فن میں کمال حاصل کر لو، مثلا شاعر بن جاؤ، خطیب بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، کسی ایک فن میں مہارت اور کمال حاصل کر لو گے تو انسان ترقی کر جائے گا۔ چوتھا طبقہ کہتا ہے کہ چاند پر پہنچ جاؤ، ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ سائنسی برتری بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی، اور وغیرہ وغیرہ کچھ اور فوائد بھی تمہیں حاصل ہو جائیں گے، اس طریقے پر تمہاری قیمت بڑھ جائے گی۔ یہ مختلف نظریات ہیں لوگوں کے ہاں انسان کی ترقی کے، لیکن یہ بتاؤ کہ ایک دن مرنا تو ضرور ہے، یہ بات تو اٹل ہے، اس کا انکار نہ تو کوئی مسلمان کرتا ہے، نہ کوئی داریہ کرتا ہے، نہ عیسائی کرتا ہے، نہ مجوسی کرتا ہے، اور نہ وہ ایتھیسٹ اور ملحد کرتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے۔ موت کو سب مانتے ہیں، ایک دن مرنا ضرور ہے، یہ نظریہ اور یہ اعتقاد تو سب کا ہے۔ ایک دن
قبر میں دفن ہوگا تو اب سوچئے گا کہ ان مذکورہ چیزوں سے انسان کو کیا فوائد حاصل ہوں گے اور اس سے انسان کی قیمت میں کیا اضافہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ کچھ بھی نفع حاصل نہیں ہونے والا، یہ ساری چیزیں زمین کے اوپر رہنے والی ہیں، انسان کے ساتھ اندر کیا جائے گا۔ ان تمام چیزوں میں سے انسان کے ساتھ جانے والی چیز کون سی ہے؟ مال، دولت، عہدہ، شہرت، ڈگری، یہ سب چیزیں زمین کے اوپر ہی رہ جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کفار کی قومی خدمات اور انسانی ہمدردیاں کیا ان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہیں، تو ہمارا جواب ہوتا ہے کہ ہرگز نہیں، اس لیے کہ یہ قوم کی تو خدمت کر رہے ہیں لیکن اللہ کو ناراض کر رکھا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں قوم کی خدمت کے لیے نہیں بھیجا بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ کو راضی کرنا موقوف ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے سے۔ اس کے بعد ثانوی درجہ قومی خدمات اور انسانی ہمدردی کا ہے۔ سب سے پہلا درجہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا ہے۔ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جو خدمت کی جائے گی وہ قبول ہے، ورنہ کوئی بھی بڑی سی بڑی خدمت غیر مقبول ہے۔ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، ارشاد باری ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ اے کفار اور مشرکین، حاجیوں کو پانی پلانے سے اور بیت اللہ کی تعمیر سے تم ان لوگوں کے برابر نہیں ہو جاؤ گے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ تو حاجیوں کو پانی پلانے سے بڑھ کر کون سی قومی خدمت ہو سکتی ہے، اور تعمیری کعبہ سے بڑھ کر کون سے ہسپتال کی تعمیر ہو سکتی ہے؟ پس جب ایمان کے بغیر حاجیوں کو پانی پلانا اور کعبے کی تعمیر بھی مقبول نہیں ہے اور حاجیوں کو پانی پلانا بھی قبول نہیں، تو پھر ہسپتال کی تعمیر اور دودھ اور مکھن اور بسکٹ کی تقسیم اور دوسری تمام تر قومی خدمات کی کیا حقیقت ہے؟ ان چیزوں سے کفار کو آخرت میں نجات نہیں ملے گی۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹوں سے باپ بہت خوش ہو اور ایک بیٹے سے ناراض ہو۔ جس بیٹے سے باپ ناراض ہے وہ تینوں بھائیوں کی بہت زیادہ خدمت کرتا ہے، ان کو ہدیے اور تحفے دیتا ہے، ان کو دودھ اور مکھن تقسیم کر رہا ہے، بیمار ہوتے ہیں تو ان کا علاج بھی کرواتا ہے، لیکن یہ نالائق بیٹا کبھی بھی باپ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو بتائیے کیا ایسے نالائق بیٹے سے باپ خوش ہو سکتا ہے؟ تو یہی کام ہے ان فلاحی کام کرنے والے لوگوں کا جو ایمان کے بغیر فلاحی ادارے یا جو غیر مسلم NGO کام وغیرہ کرتی ہے، ان کو اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت ان کا بدلہ دے دیتے ہیں۔ ایمان کے بغیر یہ فلاحی کام جو غیر مسلموں کے ہیں، یہ آخرت میں ان کے لیے کوئی نفع بخش کام نہیں ہوں گے اور ان کا اللہ کے ہاں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہ سارا کچھ جو بھی ان کی قومی خدمات ہے، بغیر ایمان کے ان کی کوئی حقیقت کوئی ویلیو اللہ کے ہاں نہیں ہے، یہ چیزیں ہوا میں غبار کی طرح اڑ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔